ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور کسی غزوہ پہ چلے گئے۔ اس وقت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے چھوٹے تھے، بچپن تھا، بچے تھے اس وقت۔ تو ایک دن وہ اپنے گھر سے باہر قریبی باغ میں کھیلنے کے لیے نکلے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کے قریب کسی باغ کے نیچے کھیل رہے تھے، تو وہاں سے ایک یہودی کا گزر ہوا۔ جس وقت یہودی نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ اور اکیلے کھیل رہا ہے، تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اپنی گود میں لیا، پھر اٹھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں لے کر چلا گیا۔ جب گھر میں لے کے چلا گیا، کافی وقت گزر گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انتظار فرماتی رہی۔ جب انتظار فرماتی رہی، کوئی خبر نہ ملی، بچہ گھر میں نہ آیا، تو آپ 70 بار کبھی کمرے میں جاتی ہیں اور کبھی باہر تشریف لے کے آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ شاید مجھے کوئی شخص نظر آئے کہ جس کو میں کہوں کہ امام حسین کو ڈھونڈ کر لاؤ، مگر کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام حسین کے غم میں بے چین ہو گئی، حتیٰ کہ فرماتی ہیں میرے بیٹے حسن، عرض کی جی امی حضور، فرمایا بیٹا تم خود ہی جاؤ اور اپنے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ، میں تو پریشان ہو گئی ہوں، تمہارا بھائی کہاں چلا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گھر سے باہر تشریف لے کے آئے، آپ باغ میں گئے جہاں وہ کھیل رہے تھے، تو آپ نے آوازیں مارنی شروع کر دی کہ اے میرے بھائی حسین تم کہاں ہو، اے حضرت فاطمہ کے لخت جگر تم کہاں ہو۔ آپ بار بار آوازیں مار رہے ہیں مگر کوئی آواز سننے یا دینے والا نہیں۔ تو اچانک کہیں سے ہرن آ پہنچا۔ جب ہرن پہنچا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہرن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ہرن کیا تو نے میرے بھائی کہیں حسین کو تو نہیں دیکھا؟ تو ہرن کو اللہ کریم نے زبان ناطق عطا فرمائی، بول پڑا، کہنے لگا اے امام حسن تمہارے بھائی حضرت حسین کو تو صالح یہودی اٹھا کے لے کر گھر چلا گیا ہے اور اس نے گھر میں چھپا کر رکھ دیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خرامہ خرامہ چلتے چلتے جب یہودی کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے جا کر دروازے پر دستک دی۔ جب دستک دی تو یہودی دستک سن کر گھر سے باہر آیا۔ جب دروازے پہ پہنچا تو پھر قربان جاؤں دیکھیں میرے علی کے شہزادے کا جملہ کیا ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں تم میرے بھائی کو اٹھا کر لے آئو اور اس کو گھر میں چھپا کر رکھا ہے، میرا بھائی ابھی میرے حوالے کر دو ورنہ امی کو بولوں گا، ایسی بد دعا کرے گا کہ کوئی یہودی بھی دنیا تے باقی نہیں رہے گا۔ جب اس نے یہ سنا تو حیران ہو گیا، بیٹھ گیا، کہنے لگا شہزادے یہ تو بتاؤ تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو؟ فرمایا پوچھنے لگا تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ فرمایا میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ کہتا ہے جان گیا ہوں تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرے باپ کو کون نہیں جانتا؟ فرمایا شاہ مرداں شیر یزداں۔ فرمایا میں حضرت علی کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگا پہچان گیا ہوں۔ کہنے لگا بتاؤ تمہارے نانا جان کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نانا وہ ہے جو نبیوں کا رسول، رسولوں کا رسول، نبیوں کا نبی، اور فرمایا سارے نبیوں کا سردار ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہنے لگا پہچان گیا ہوں، اس سے پہلے کہ میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے کروں میری ایک بات، ایک منت تو مان لو۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگا اس سے پہلے میں چاہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھاؤ تاکہ میں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤں۔ تو سامعین ذی احترام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کلمہ پڑھایا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب داخل ہو گیا اور حضرت امام حسین کو لے آیا اور کہنے لگا حضور یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو لے جاؤ اور ناراضگی معاف کر دینا، میں خود بھی آؤں گا معافی مانگنے کے لیے۔ وقت گزرتا گیا تو کچھ دن بعد گزرنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی میں تمہارے بیٹے کو اٹھا کر لے گیا، میں نے اس کو تکلیف نہیں پہنچائی، بس میری محبت سی، وہ لڑکا خوبصورت تھا تمہارا بچہ، مجھے پیار آیا تو میں اٹھا کر لے گیا ہوں، تو لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میں نے تو معاف کر دیا ہے لیکن یہ علی کا بیٹا ہے، علی سے بھی معافی مانگ لینا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ جب غزوہ سے واپس حضرت علی آئے تو حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یہی
الفاظ عرض کیے کہ میں نے اس طرح کیا اور میں بھول گیا ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو تم کو معاف کر دیا ہے، لیکن یہ محمد عربی کا پیارا بھی ہے، جا کر ان سے بھی معافی مانگو۔ جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن حقیقتاً یہ جو شہزادہ ہے جو میرے رب کو بڑا محبوب ہے، فرمایا جا رب سے معافی مانگ لے، ہم نے تو تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر جناب والا یہودی رافع چلتے چلتے جنگل میں پہنچ گیا۔ جب جنگل میں پہنچا تو جا کر رونا زارو قطار شروع کر دیا، اللہ کریم سے معافی طلب شروع کر دی، روتے روتے حتیٰ کہ اس کو 70 دن گزر گئے۔ جب 70 دن گزر گئے، 70 دن گزرے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کریم فرما رہا ہے اس بوڑھے کو کہو میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، جا۔ جب اس نے معاف کر دیا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی کہ آ جاؤ، اب شہر میں آ جاؤ، رب تعالیٰ نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے، اللہ نے تجھے اپنا محبوب بھی بنا لیا ہے۔